ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو بڑا بے نیاز ہے الصمد هو الغنی العزیز الحکیم انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل ایمان محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا مہینہ اس مہینے میں صحابہ کی عظمت اہل ایمان بیان کرتے ہیں اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ یار لوگ اس مہینے میں صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے کہ صحابہ کی عظمت کے بارے میں اللہ کا کلام کیا فرماتا؟ یہ قرآن آگے آ جائیں
خطیب کے قریب ہو کر بیٹھنا چاہیے. آپ بھی دیوار چھوڑ دیں اگر بیمار نہیں ہے. بیمار ہو تو آدمی دیوار کے ساتھ بیٹھے، ورنہ ثواب جو ہے وہ خطیب کے قریب ہونے پر. قرآن مقدس اللہ کا کلام اور ہر گھر کی زینت. کتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہو، اس کے گھر میں آپ کو قرآن مقدس ضرور ملے. یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 137. اللہ کریم نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں. فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہارے ایمان کی طرح، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو نتیجہ یہ ہے وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. پیغمبر علیہ السلام کی پہلی جماعت، آپ کے شاگردوں کا پہلا گروہ وہ صحابہ کی جماعت. اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے تمہارے لیے معیار ایمان کا، اگر تم پرکھنا چاہتے ہو کہ میرا ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہے یا نہیں، فیصلہ تو ایمان پر ہوگا، اعمال پر فیصلہ نہیں. یہ یاد رکھیے، فیصلہ ایمان پر ہوگا. اور ایمان کا پتہ اعمال صالحہ سے پتہ لگتا ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر میں ہم اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیں تو صحابہ کے ایمان کو چیک کرنا ہوگا کہ میرے ایمان کا معیار صحابہ کے ایمان جیسے اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ رب نے گارنٹی دے دی فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت یافتہ. اور اگر نہیں تو پھر فکر کیجیے کہ صحابہ کا ایمان اللہ پر کتنا مضبوط ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کتنا گہرا ہے. پیغمبر علیہ السلام پر ایمان کی کیفیت کیسی ہے اور ہماری کیفیت کیسی ہے، ترازو لگائیں، انالیسز کریں، تجزیہ کریں. ایک پلڑے میں صحابہ کا ایمان رکھیں، اور دوسرے پلڑے میں اپنا ایمان رکھیں. دیکھیے ایمان کی ایک مثال ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی معراج کرواتا ہے. بڑا لمبا سفر ہے. آپ راتوں رات معراج کر کر واپس تشریف لے آتے ہیں اور صبح صحابہ کو بتلاتے ہیں. کچھ لوگ یہ واقعہ سن کر مرتد ہو جاتے ہیں. پہلے مسلمان تھے
جو ہی یہ سنا کہ راتوں رات مسجد اقصی، یہ تو ناممکن ہے، پیغمبر کی شریعت کو عقل پر پرکھا۔ ہمارے ہاں بھی ہے عقل پر پرکھنے والے کہ عقل کہتی ہے کہ یہ تو کئی مہینوں کا سفر ہے، ایک رات میں کیسے ممکن ہے؟ مرتد ہو۔ اور وہ ٹولہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ کوئی شخص راتوں رات مسجد اقصی سے واپس بھی آ سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے؟ نہیں۔ کہا تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں میں راتوں رات کیا ہوں اور واپس آ گیا ہوں۔ کہا تم نے سنا ہے؟ کہا سنا ہے۔ کہا سچ فرماتا ہوں۔ ایمان نہیں پوچھا کہ میں جا کر پوچھتا ہوں پیغمبر سے، پیغمبر پھر وہی سنائیں گے سبحان الذی اسری بعبدہ، نہ گھر میں بیٹھے ہوئے۔ کہا تم نے سنا ہے؟ کہا ہم سن کر آئے۔ کہا پھر ابو بکر اعلان کرتا ہے میرے پیغمبر نے سچ فرمایا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی کیفیت۔ اس لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان ایسا لے کر آؤ جیسے صحابہ کی جماعت لے کر آئی۔ کمال کا ایمان ہے، کمال کا ایمان۔ اگر تمہارا ایمان ایسے ہوا کہ پیغمبر نے فرما دیا قیامت قائم ہوگی، پیغمبر نے فرما دیا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قرآن نے کہہ دیا یہ کھیل اور تماشا ہے دنیا، اب ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا میں ایسا رہو کأنک غریب، جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ پیغمبر کا ایمان ہمارے لیے ماڈل ہے، صحابہ کا ایمان ہمارے لیے ماڈل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی منزل میں آرام فرما رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے، چٹائی پر، کھجور کی چٹائی پر، اور آپ کی حیثیت اور مقام کیا ہے؟ پوری کائنات کا امام، پوری کائنات کا امام، سبحان اللہ۔ بڑا لمبا واقعہ یہ، مختصراً جو میرے موضوع سے متعلقہ ہے۔ آپ کو دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے۔ آپ نے پوچھا عمر کیوں روتے؟ کس بات نے رلایا؟ کہا اللہ کے پیغمبر، قیصر اور کسریٰ دو بڑے بادشاہ، وقت کی بڑی طاقتیں، وہ پاؤں بھی رکھتے ہیں تو نیچے مخمل، اتنا نرم، اور میرا پیغمبر سوتا ہے تو جسم پر چٹائی کے نشان ہے، گدا بھی میسر نہیں، آپ کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشان، اس نے مجھے رلا دیا۔ ایمان کی کیفیت دیکھیے، پیغمبر نے فرمایا عمر کیا تو اس بات پر راضی نہیں یہ کافر دنیا میں مزے کریں، تیرا پیغمبر آخرت میں مزے کریں، نعمت ہی نعمت۔ ایمان دیکھیے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ موت کا ایک دن مقرر، موت کا ایک دن مقرر،
لا یستاخرون ساعہ ولا یستقدمون، آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب ایمان دیکھیے، ایمان کی کیفیت کہ ایک شخص امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے آتا اور مدینے میں پوچھتا ہے میں نے تمہارے بادشاہ سے ملاقات کرنی۔ ذہن میں کیا تھا؟ محلات ہوں گے، گارڈ ہوں گے، لاؤ لشکر ہوگا، اور مدینے میں دیکھتا آ رہا ہے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، بادشاہ کا مکان۔ ایک شخص نے کہا وہ باہر نکل جاؤ، وہ جو درخت ہے نا گھنا، اس کے نیچے عمر رضی اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے۔ سرہانہ کس چیز کا؟ اینٹ کا۔ نیند آ گئی۔ تاریخ میں لکھے دوران سفر اگر نیند کا غلبہ ہوتا اینٹ کو سرہانہ بناتے اور درخت پر چادر کو تان کر سایہ کرتے اور نیچے سو جاتے۔ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے۔ وہ گیا اور حیران رہ گیا کہ پوری دنیا کا حکمران اکیلا سویا ہوا ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی قتل کر دے، کوئی دشمن وار کر دے۔ ایمان کی کیفیت یہ ہے، کسی نے امیر المؤمنین حالات بگڑے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا امیر المؤمنین کوئی اپنے ساتھ 2-4 گارڈ رکھ لیں، خارجیوں کا بڑا زور ہے۔ فرمایا میں نے گارڈ رکھا ہوا ہے، زندگی میرا گارڈ ہے، جس دن زندگی کا آخری لمحہ پورا ہو جائے گا موت مجھے آ جائے گی، اس سے پہلے مجھے کوئی مار سکتا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ کوئی پہلو ایمان کا اٹھا کر دیکھیے، کوئی پہلو ایمان کا اٹھا کر دیکھیے کہ صحابہ کا ایمان اور ہمارا ایمان، زمین اور آسمان کی دوری بہت بہت ہے۔ ہم تو کسی غریب کو 10 روپے دیتے ہوئے خوف کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں شام کو میری جیب میں اور ہوں گے کہ نہیں۔ ایمان کی کیفیت اور صحابہ کا ایمان۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر کی وفات کے بعد کا واقعہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں موجود ہیں، زمین میں کپ کپاہٹ محسوس کی، جیسے گھر کے قریب ٹرین گزرے تو زمین میں تھر تھراہٹ، سب کو پتہ لگا۔ آپ نے پوچھا یہ کس کا قافلہ مدینہ میں داخل ہوئے؟ اتنے اونٹ لا تعداد مال سے لدے ہوئے کہ اونٹوں کی پیروں کی دھمک سے زمین کانپتی۔ جواب دیا گیا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ سامان سے لدا ہوئے اور مدینے میں داخل ہوئے، ان اونٹوں کی کثرت کی وجہ سے زمین میں تھر تھراہٹ۔ آپ مسکرانے لگے۔ نوجوان نے پوچھا، بیٹے نے پوچھا کس بات پر مسکرا رہی؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی دوڑتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ دوڑتا چلا گیا، قافلے کے اندر پہنچے اور کہا عبد الرحمن تیرے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری؟ کہا کیا خوشخبری؟ سارا واقعہ سنایا اور کہا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن جنت میں دوڑتا ہوا داخل ہو جائے. کہا اچھا چلو میرے ساتھ. آئے, امی عائشہ سے پوچھا کیا آپ نے خود پیغمبر علیہ السلام کی زبان اقدس سے میرے بارے میں یہ الفاظ سنے کہ میں جنت میں دوڑتا ہوا داخل ہو جاؤں گا؟ فرمایا ہاں میں نے خود سنا. عبد الرحمن کہتے ہیں امی عائشہ پھر گواہ ہو جاؤ, یہ جتنا بھی قافلہ ہے میں سارا کا سارا اللہ کے راستے میں وقف کرتا. ایمان کی کیفیت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر آج ہم ہدایت یافتہ بننا چاہتے, جنتی بننا چاہتے, صراط مستقیم پر رہنا چاہتے, آسان سا طریقہ ہے, کسی بھی مسئلے میں اپنے ایمان کو میں چیک کروں اور پھر پیغمبر کے صحابہ کو چیک کروں. اگر میرا ایمان پیغمبر کے صحابہ کی طرح قوی ہے تو یاد رکھ دوڑتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے. فقد اہتدوا, ہدایت یافتہ. ایمان کی کیفیت ہمیں چیک کرنی چاہیے, ہمارا ایمان کیسے, ہمارا ایمان کیسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ کی ذات پر ہمارے ایمان کی کیفیت کیا. صحابہ کا ایمان قرآن تو گارنٹی دے رہے, ان کے ایمان کی فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, لوگوں سے کہا گیا ایمان لے کر آؤ, آمنوا کما آمن الناس, جیسے لوگ ایمان لے کر آئے. ہر مفسر لکھتا ہے یہ لوگوں سے مراد پیغمبر کی پہلی جماعت صحابہ کی جماعت, صحابہ کی جماعت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ مجھے یاد ہے. یہ غریب آدمی تھے, ہر وقت پیغمبر کے ساتھ, پیغمبر کی مسجد, پیغمبر کا چبوترا, وہیں بیٹھے رہتے. آپ نے کہا ابو ہریرہ کچھ مانگ لو. کہا اللہ کے پیغمبر جو آپ سے سنوں اور مجھے یاد رہے. مال مانگے, جو آپ سے سنوں. آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ. چادر بچھائی, کہا اپنے سینے سے لگا لو. اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, پھر پیغمبر کی حدیث کا کوئی لفظ میرے سینے سے باہر نہیں نکلا, جو سنتا تھا یاد ہو جاتا. یہ ابو ہریرہ, ان کا ایمان دیکھی, ایمان کی کیفیت ہے. پیغمبر علیہ السلام نے ان کو ایک مٹھی بھر کھجوریں دی. یہ لوگ ابو ہریرہ غریب آدمی تھے, سارا دن چبوترے میں بیٹھے رہتے, حدیثیں یاد کرتے رہتے. جو امیر صحابہ تھے وہ کھجوریں لا دیتے صدقے کی, وہیں سے یہ طلبہ کھا لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں دے دی. انہوں نے پیغمبر کے ہاتھ سے جو کھجوریں لی نا اپنے تھیلے میں ڈال. پیغمبر کے ہاتھ لگے. ایمان, ایمان دیکھیں, تھیلے میں ڈال. فرماتے میرا جب دل کرتا میں تھیلے میں ہاتھ ڈالتا, پیٹ بھر کر کھجوریں کھا لیتا, کھجوریں پھر بھی موجود رہتی. وہ تھیلا میرے ساتھ ہوتا. اب مجھے کسی کی ضرورت نہ رہی. امام احمد اس حدیث کو لے کر آئے, صحیح حدیث. وہ تھیلا میں اپنے ساتھ رکھتا. ایمان کی کیفیت دیکھو کہ پیغمبر نے دی ہے, پیغمبر کے ہاتھ سے مس ہوئی کھجوریں ہیں. یہ تو بڑی برکتوں والی کھجوریں ہیں. جیسے آپ کے ہاں کوئی حاجی آ جائے, آپ ملنے جائیں یا وہ آپ سے ملے تو آپ کہتے ہیں زمزم. پیسے نہیں مانگتے, مٹھائی نہیں مانگتے, کھانا نہیں کھاتے. کہ وہ جو زمزم لے کر آیا اس میں سے تھوڑا سا مل جائے گا. وہ جو مکے اور مدینے کی کھجوریں لائے ہو اس میں سے کچھ مل جائے گا. اور جب مل جائے سنبھال کے رکھ دیتے ہیں. بچہ بیمار ہوتا ہے تو وہ زمزم اتار کر اس بچے کو پلا دے.
اتنا قیمتی. مثال ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھجوریں کھا رہے ہیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. تھیلا آپ کے پاس ہے. ابو بکر کی خلافت میں سوال کیا کسی نے کچھ کھانے کو دو، کہنے لگے میں نے کئی من کھجوریں اس تھیلے میں سے نکال کر غرباء میں تقسیم کر دی. پیغمبر نے تو ایک مٹھی دی تھی. ہم اس پیغمبر کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ کائنات میں ایسا امام نہ رب نے پہلے بھیجا نہ کبھی بعد میں آئے. سوچئے گا ذرا، یہ جو اینک ہے نا، تعصب کی اینک، فرقہ بندی کی اینک، اس کو اتار دیجیے. ہماری دعوت پر غور کیجیے. ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت یہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے، دو نہیں ہو سکتے. داتا دو نہیں ہو سکتے کہ لاہور میں زمین کے نیچے بھی ہو اور آسمان پر بھی ہو. ہم کہتے ہیں جو زمین کے اندر چلا جائے وہ داتا ہو سکتا نہیں. غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھنڈے دل سے سوچیے ہمارا پیغام کیا ہے. ہمارا پیغام یہ ہے کہ وہ اکیلا وحدہ لا شریک. اس لیے 1/3 قرآن کے برابر ثواب اگر کوئی حاصل کرنا چاہے سورت اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کر لے، 1/3 قرآن کے پڑھنے کے برابر ثواب مل جائے. کیوں؟ اس میں پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ اکیلا ہے. اللہ اکیلا ہے، داتا اکیلا ہے، دستگیر اکیلا ہے. دوسری بات کہ ہم جس پیغمبر کی طرف دعوت دیتے اس پیغمبر جیسا دنیا میں کوئی امام نہیں آیا. مثال کیا ہے؟ پیغمبر نے ابو ہریرہ کو کھجوریں دی ایک مٹھی، کھا رہے ہیں. خلافت ابو بکر ہے اور لوگوں میں اب تقسیم کرنی شروع کر دی. غریب آ رہے ہیں، منوں کے حساب سے تھیلی میں سے دے رہے، سنبھالی ہوئی ہے. حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے. عمر کا زمانہ آ گیا، تھیلی ابو ہریرہ کے پاس ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی خود بھی کھا رہے ہیں اور غریبوں کو بھی دے رہے ہیں، صدقہ بھی کرو. تھیلی میں کھجوریں جب بھی ہاتھ ڈالتے ہیں جتنی چاہتے ہیں نکالتے رہتے. ایسا امام دنیا میں کہیں ہے جس کے ہاتھ کی اتنی برکت؟ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ جو کھجوروں کو لگا ہے، آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برکت کتنی ہے کہ عمر بھی فوت ہو گئے، کھجوریں اور تھیلی موجود ہے. حتیٰ کہ عثمان کا زمانہ آیا، جب عثمان کو شہید کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہم، اس فتنے کے اندر وہ تھیلی کہیں کندھے سے گر گئی، نہ کھجوریں رہی نہ برکت رہی. ایمان کی حالت، اپنے ایمان کو پیغمبر کے صحابہ جیسا ایمان بنائیے کہ جو پیغمبر نے کہہ دیا وہی حق، وہی سچ. باقی دنیا کا کوئی مولوی، کوئی امام، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی محدث جو مرضی کہے، جو پیغمبر کا فرمان ہے، دنیا کی کوئی شخصیت یا ساری کائنات مل کر اس فرمان کا مقابلہ کر سکتی؟ بس ایمان ایسے لے کر آؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. یہی ابو ہریرہ ہے. امام احمد حدیث لے کر آئے رحمہ اللہ. پیغمبر اسلام نے فرمایا آؤ ابو ہریرہ چلتے ہیں، رات کا وقت ہے، آؤ چلتے ہیں. قدم چلنے لگ، ہم دور تک چلے گئے. پیغمبر اسلام نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. آپ نے ایک لکیر کھینچ دی، کہا اس لکیر کو کراس نہیں کرنا، اس لکیر کو کراس نہیں کرنا، یہاں بیٹھے رہو. میں جا رہا ہوں جنات سے ملاقات کرنے، ان کو اسلام سمجھانے، واپس آؤں گا، پھر تم کٹھے چلے. آپ وہاں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر علیہ السلام جنات میں چلے گئے.
توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، ان کے مسئلے سنے، ان کی خوراک کا بندوبست کیا، چیخ و پکار، آوازیں، شور ہو گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے خیال آیا، ابو ہریرہ تیری زندگی کا کیا فائدہ اگر پیغمبر کو کسی نے کچھ کر دیا، کیا بنے گا؟ کہا میں خیال کرتا پیغمبر کے پاس پہنچوں، لیکن ایمان کہتا ہے پیغمبر نے کہہ دیا یہ لکیر کراس نہ کرنا، مجھے منع کر گئے، میں پھر بیٹھ جاتا، ایمان مجھے پھر روک دیتا، محبت مجھے کہتی پہنچ پیغمبر کے پاس۔ دیکھو ایمان، اسی کیفیت میں ساری رات بیت گئی، بے چین ہوں، آخر صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھ کر آپ کا چہرے انور کو خوشی ہوئی کہ آ گئے ہیں۔ پیغمبر نے ملاقات کی، آؤ چلتے، راستے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کو آنکھ نہیں لگی، میں شور سنتا تھا، خیال آتا تھا پیغمبر کو کوئی کچھ کر نہ دے، دشمنی ہے، مکہ دشمن ہے، لوگ دشمن ہیں، اور میں اس لکیر کو کراس کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں سوچتا تو مجھے آپ کا فرمان یاد آ جاتا، ابو ہریرہ یہ لکیر سے آگے قدم نہ رکھنا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ میں پھر وہیں بیٹھا رہا۔ آئیے اب اپنا ایمان، پیغمبر کی سنت، نماز کا طریقہ، رکوع جاتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر، رکوع سے اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر۔ کہتے حدیث تو ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم، دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں حدیث تو صحیح ہے، بس مجبوری ہے، معاشرے کی مجبوری، جماعت کی مجبوری، فرقے کی مجبوری، مجبوری ہے۔ بات صحیح ہے پیغمبر کی، میں تیری مجبوری کو مانوں، اس کا ایمان پڑھنے میں رکھوں اور ابو ہریرہ کا ایمان پڑھنے میں رکھوں تو مجھے اپنا ایمان بڑا کمزور نظر آتا ہے کہ حدیث سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد پھر کہتے ہیں حدیث تو صحیح ہے، عمل نہیں کرتا۔ اس لیے رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم چاہتے ہو ایمان تو میں نے ماڈل دیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین، سارے صحابہ کی جماعت، ایمان، سارے صحابہ کی جماعت، اپنے ایمان کو پرکھ، ایمان کیسے؟ اور اگر ایمان اتنا مضبوط نظر آئے کہ پیغمبر کی نماز دیکھنے کے بعد اب میں بازار کی، کسی مولوی کی، کسی پیر کی طریقے کی نماز نہیں پڑھتا، کیوں؟ پیغمبر کا فرمان آ گیا، تو یاد رکھ قرآن کے اندر رب کہتا ہے میں نہیں، فقط اقتدوا، ہدایت یافتہ یہی جماعت، میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے ہدایت یافتہ وہ جماعت۔ اور اگر وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یاد رکھو اگر منہ موڑو رب کا کیا نقصان کر سکو گے؟ رب کا کیا نقصان؟ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، مسجد نہیں آتا، روزہ نہیں رکھتا، حرام سے نہیں بچتا، رب کا کچھ بگاڑ سکے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ رب نے تو پیغمبر کو کہہ دیا وَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اللہ تعالی آپ کو کفایت کرے گا عنقریب۔ ان حالات کے اندر، اس سری اختلاف کے اندر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہ کافی ہے، وہ کافی ہے۔ آخری بات یہ جو ہے نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس عنقریب کافی ہو جائے گا اللہ تعالی آپ کو۔ یہ وہ ٹکڑا ہے قرآن کا جس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا خون گرا تھا۔ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، خارجیوں نے گھیر لیے، صحابہ بدری آئے، احد والے آئے، تبوک والے آئے، کہا امیر المومنین اجازت دیں تھوڑا صفایا نہ کر دیں، فرمایا نہ، میں اپنے پیغمبر کے شہر کے اندر قتل و غارت نہیں چاہتا۔ کمال دیکھو ایمان کا۔ ادھر خواب میں پیغمبر نے کہہ دیا عثمان آج کی افطاری تو ہمارے ساتھ ہی کرے گا، لا الہ، یہ صحابہ کا ایمان دیکھو۔ جب آپ کو شہید کیا گیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس پر آپ کے
جسم اطہر کا جو خون تھا وہ یہاں گرا. وہ سمیع العلیم، وہ سمیع اور جاننے والا. ایمان چیک کر لیجیے. میں بڑا سفر کر کر آیا ہوں، بارش کے حالات، پانی پانی ہے. آپ بھی بڑی تکلیف میں یہاں پہنچے ہوں گے. پانی کا یہ حالات دیکھ کر میری دعوت، میرا پیغام جو میں نے جمعے میں بیان کیا، مجھے قاری صاحب کہتے ہیں شاہ صاحب 1 گھنٹہ نہیں، جو مستقل جمعے کا ٹائم ہے وہی ہونا چاہیے. میں نے کوئی 5-7 منٹ اوپر لے لیے. سادہ سا پیغام ہے. چاہتے ہیں ایمان چیک کریں، صحابہ کو پڑھ لیں. سادہ سا ابو بکر کو پڑھ لیں، ابو بکر کو پڑھ لیں. جیسے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما قال ابو بکر انا. پوچھا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں میں نے رکھا ہے. کمال دیکھو، میں نے رکھا ہے. اور اگر ہم سے کسی پوچھے سوموار کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، روزہ کس نے رکھا ہے؟ نہ خطیب نے رکھا، نہ عوام نے رکھا. اور پیغمبر فرماتے ہیں میں سوموار کو روزہ رکھتا ہوں. کیوں؟ جب میرے نیکیاں آسمان پر رب کے پاس جائیں تو لکھا ہوا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے. کیا ہم نہیں چاہتے؟ آخری حدیث سن لیں اور بات ختم ہے. جب میں نے خطبہ شروع کیا تو تھوڑے سے لوگ، چند لوگ تھے. میں سمجھتا ہوں شاید بارش کی وجہ سے، گمان اچھا کرنا چاہیے، بارش اور پانی اور حالات ہی ایسے. ایک حدیث امام احمد لے کر آئے، وہ آخری بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، جمعے کے دن غسل کرے، وہ یا غسل کر آنے چاہیے، کام کاج سے فارغ ہو، پہلے ہی فارغ ہو اور غسل کرے. وہ کپڑے اتارے، صاف کپڑے پہنے، پسینے سے بھرے ہوئے کپڑے مسجد میں پہن کر بدبو والے کپڑے غسل کرے. اور شادی شدہ ہے تو بیوی کو بھی غسل کرائے. یہ سنت ہے پیغمبر کی. ایک کام ہو گیا. دوسرا کام پیدل چل کر آئے، پیدل چل کر آئے، قدم رکھ کر مسجد میں پہنچے. تیسرا کام امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے. ہم کب آتے ہیں؟ جب پتہ ہے کہ 5 منٹ رہ گئے ہیں جماعت میں تو مسجد میں آ جائے. یہ مسلمانوں کا صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. فرمایا امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، مسجد میں داخل. نمبر 4 امام کے قریب ہو کر بیٹھے. جیسے میں نے ایک جوان کو کہا آگے ہو جاؤ، دیوار کے ساتھ مت بیٹھو. ایک اور کو کہا قریب ہو جاؤ. پیغمبر فرماتے ہیں امام کے قریب ہو کر بیٹھ. اس کا معنی یہ نہیں کہ چودھری صاحب لیٹ آئے ہیں اور گردنیں پھلانکتے ہوئے پہلی سب میں، نہ، وقت پر آئیں، وقت پر آئیں، خاموشی سے بیٹھے، خاموشی سے بیٹھے. ٹیلی فون بج گیا. ابھی خطبے کے دوران ایک مولانا اٹھ کر باہر چلے گئے، ٹیلی فون سنیں، واپس آ گئے. جمعہ تو ختم. کوئی لغو کام نہ کرے. یہ حدیث کے لفظ کیا معنی؟ یہ صف کا دھاگا نظر آ گیا نا، اسے کھینچنے لگ گیا. فرمایا جو شخص یہ کام کر لے، یہ 4 کام ہیں: امام کے قریب، خاموشی سے خطبہ، وقت پر آئے، منبر پر چڑھنے سے پہلے آ جائے، اور غسل کر کے آئے. ثواب کتنا؟ فرمایا اس کے ہر قدم کے بدلے، کوئی 10 قدم، کوئی 20 قدم، کوئی 50، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کے برابر اور 1 سال کے قیام کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے. اتنا ثواب. ہم اتنے نکمے کہ ہم جمعے کے دن بھی مسجد میں وقت پہ نہیں آ سکتے، اور یہ 4 کام کے اندر کوئی پیسے لگے، کوئی خرچ ہوئے، مفت میں اتنا ثواب. ہر قدم کے بدل. ہم سے رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھے جاتے، پیناڈال جیب میں ہوتی ہے، شوگر کی گولی، بیمار ہوں جی، مریض ہوں جی. یہاں سال کے روزوں کا ثواب ہے. اس لیے اس حدیث کو پلے باندھ لے اور امام کے
ممبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق